نے بہت سے معجزات سے نوازا، انگنت لاتعداد ان کو معجزات سے نوازا گیا، مگر اس ماہ مبارک کے اندر، اس ماہ رجب میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو ایک ایسے معجزے سے نوازا جو کسی بھی انبیاء کو اس معجزے سے نہیں نوازا گیا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے معراج النبی۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام کو معراج کروائی گئی۔ کہاں سے کروائی گئی؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے معراج کرائی اپنے بندے کو۔ کہاں سے معراج کرائی؟ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ایک رات کے اندر، لیلم، ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف، بارکنا حولہ، بابرکت جگہوں پر، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ رب العالمین واضح کر سکے اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین بہت ہی باخبر رہنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام کو اس ماہ مبارک کے اندر معراج کرائی گئی۔ معراج کا مقصد کیا تھا؟ معراج تو کروائی گئی، معراج کا مقصد کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے اس امت پر احسان کرنے دے، اس وجہ سے معراج کروائی، کیونکہ اس معراج کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے محبوب کو تحفہ سے نوازا، اور وہ تحفے کس کے لیے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے لیے نہیں تھے، وہ اس امت کے لیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے تحفے بھیجے اس رات کے اندر۔ جب اللہ کے نبی علیہ والسلام کو معراج کروائی گئی، آسمانوں پر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا، جب واپس آنے لگے تو اللہ رب العالمین نے تحفوں سے نوازا۔ کون سے تحفے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَا أَوْحَى فَرَزَ عَلَى 50 صَلَاةٌ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ سب سے پہلا تحفہ دیا اللہ رب العالمین۔ وہ کون سا تحفہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ آپ کی امت کے لیے میں نے ایک تحفہ دیا، آپ جاتے جاتے یہ بھی لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا ایسا کون سا تحفہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرض علی 50 صلاۃ کل یوم ولیلۃ، 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کر دی گئی ہیں، آپ لے جائیں ان 50 نمازوں کو، اپنی امت سے کہیے کہ انہیں پڑھیں اور اللہ رب العالمین کو ان نمازوں کے ذریعے سے یاد کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام وہ جو تحفہ لے کر نیچے آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ والسلام پوچھتے ہیں، اے محمد کیا تحفہ دیا گیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس چلے جائیں، جا کے درخواست کریں کہ اللہ رب العالمین ان نمازوں کے اندر تھوڑی کمی کر دیجئے، میری امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام واپس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جا کے درخواست کرتے ہیں
تو اللہ رب العالمین ان نمازوں میں سے 10 نمازیں کم کر دیں، واپس آتے ہیں نیچے، دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابھی بھی نہیں، ابھی بھی بہت زیادہ ہے، واپس جائیے اللہ رب العالمین کے پاس، ان سے درخواست کیجئے اس کے اندر اور کمی کی جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام واپس جاتے ہیں، اس طرح آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ جب 5 نمازیں رہ جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا محمد، اے محمد، انہن 5 صلوات کل یوم و لیلۃ، بے شک 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں ابھی آپ کی امت پر۔ جب آپ پہلے آئے تھے تو 50 تھی، اب ان کی تعداد کیا کر دی گئی ہے؟ 5 کر دی گئی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، لِكُلِّ صَلَاةِ عَشْرٍ فَذَلِكَ 5 صَلَاةٌ۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی، اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اوپر نیچے آئے، درخواست کی تو 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، لِكُلِّ صَلَاةِ عَشْرٍ، ہر ایک نماز کی جو عبادت ہے اس کا جو ثواب ملے گا 10 نمازوں کے برابر ملے گا۔ ایک نماز کا ثواب نہیں ملے گا، جو آپ کے اوپر پہلے 50 فرض کی گئی تھی، 5 رہ گئی، اب ہے ہر ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ 10 نمازوں کے برابر ہے۔ اس طرح اگر آپ دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے فَكُلُّ 5 صَلَاةٌ، تو آپ کے اوپر 50 نمازوں کا ثواب دے دیا جائے گا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ 5 نمازوں کا آرڈر لے کر نیچے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ واپس جائے، اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے اس میں بھی کمی کر دی جائے۔ 50 سے 5 پر آ گئے، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، کیونکہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، مجھے پتا تھا بنی اسرائیل کیسی تھی، آپ کی امت بھی یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی، ابھی بھی وقت ہے، رب العالمین کے پاس واپس چلے جائیے، رب العالمین سے کہیں کہ اس میں بھی کمی کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب العالمین کے پاس جاؤں اور ان سے جا کے درخواست کروں کہ ان 5 نمازوں میں بھی کمی کر دیں، میری امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس چیز پر۔ تو یہ پہلا تحفہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سے نوازا گیا، اور اس تحفے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان ہیں نا۔ 4 زمین پر نازل ہوئے، مگر جب نماز کی باری اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں پر بلا لیا۔ جب اس کی فرض کرنے کی باری آئی تو یہ زمین پر نازل نہیں کیا گیا، زمین پر فرض نہیں کیا گیا، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے محبوب کو آسمانوں پر دیا اس کی امت کے لیے۔ مگر آج آپ خود دیکھیے، جس نماز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، دل کا سکون کہا، اور جب کوئی مومن پریشان ہو جاتا تھا، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ رب العالمین کی طرف لوٹتا ہے۔ کس کے ذریعے سے لوٹتا ہے؟ اس نماز کے ذریعے سے لوٹتا ہے۔ تو یہ تحفہ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت کر دیا، مگر آج ہمیں اس تحفے کی قدر نہیں ہے۔ کتنی قدر ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ آج کے اس دور میں، آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے مسجدوں میں جب آذان کی آواز آتی ہے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ باہر دکانیں کھلی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے بلایا ہے ہمیں، ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت اپنی بارگاہ الہی میں بلاتے ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس آ سکیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو۔ اور گھر والوں کو کب حکم دیں گے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جب ہم خود ڈٹے ہوں گے اس کے اوپر، جب ہم خود ہی نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو اپنے بچوں کو کس طرح حکم دیں گے؟ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اگر ماں باپ بھی نہیں پڑھتے ماں باپ کو کس طرح حکم دیں گے؟ دے سکتے ہیں ہم تو دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ